معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر چینل۔ حضرت نظام الدین اولیاء مولانا بدر الدین اسحاق کے حوالے سے فرماتے ہیں، ایودن میں ایک مولانا رہتے تھے جو کہ درویشوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن مولانا صاحب حضرت بابا فرید کی محفل میں شامل ہوئے۔ اس وقت روحانی اعتبار سے بہت سے لوگ موجود تھے۔ مولانا صاحب نے اپنی علمیت اور ہمدانی کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ باتیں ناگوار گزری، مگر وہ خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ ارکان اسلام کے کتنے رکن اور کون کون سے ہیں؟ مولانا صاحب نے غصے سے کہا، یہ کون سا سوال ہے؟ یہ تو سب ایمان کے کم درجے رکھنے والوں کو بھی پتہ ہے۔ بابا فرید نے کہا کہ پھر مجھے آپ سے جواب چاہیے۔ مولانا صاحب نے کہا، پہلا کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جب مولانا صاحب اس بات کا جواب دے رہے تھے، ناگواری گزر رہی تھی، تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو چھٹے رکن کے بارے میں بھی سنا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، جھوٹ ہے، کوئی رکن نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اہل علم سے سنا ہے کہ چھٹا رکن روٹی ہے۔ مولانا صاحب بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، تم درویش لوگ پاگل ہو، جہاں بیٹھتے ہو بات بنا دیتے ہو۔ مولانا صاحب جھگڑنے لگے اور بابا فرید نہایت تحمل سے سنتے رہے۔ مولانا صاحب نے قرآن کی آیت سنائی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کو مناتے رہے، آپ اس طرح سے محفل سے نہ جائیے، کھانا کھا کر جائیے، لیکن مولانا نے ایک نہیں سنی اور چلتے بنے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا صاحب تو یوں ہی لڑ پڑے، ایک بات بھی نہیں سنی۔ خیر، ان کی مرضی۔ وقت گزرنے کے ساتھ مولانا صاحب نے ارادہ کیا کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں۔ ادھر انہوں نے 7 سال گزارے، 7 حج کیے اور مدینہ میں قیام کیا۔ بہت سی ایسی نمازیں پڑھیں جن کا بہت ثواب ہے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی۔ 7 سال بعد گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ گھر لوٹ ہی رہے تھے کہ راستے میں طوفان نے جکڑ لیا، سارا جہاز تباہ ہو گیا، جہاز ڈوب گیا۔ مولانا صاحب کی جان بچ گئی اور ایک غار میں قیام پذیر ہوئے۔ اب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ ہی مال و زر بچا۔ انہوں نے تنگ ہو کر فاقہ میں 3 دن گزارے۔ مولانا صاحب بھوک سے مرنے والے ہی تھے کہ ایک صدا آئی، روٹی خرید لو۔ مولانا صاحب اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوئے کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ مولانا صاحب 3 دن کی بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، پھر بھی اپنی پوری طاقت سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی طرف بڑھے، اس سے بات چیت کی کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں، میں 7 سال سعودی عرب میں رہ کر آیا ہوں، مجھے ہندوستان میں بہت سے لوگ جانتے اور عزت کرتے ہیں، میری مالی حیثیت بھی بہت اچھی ہے، بس بدقسمتی سے 7 سال بعد میں ہندوستان واپس جا رہا تھا، لیکن طوفان نے مجھے بے گھر کر دیا۔ نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں کچھ خرید سکوں، ادھر بیابان میں کوئی نہیں جہاں میں کوئی کام کر سکوں اور اپنا پیٹ پال سکوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں یہ کام پیسے کے لیے کرتا ہوں، میں کھانا نہیں دے سکتا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ تو آدمی نے جواب دیا، الحمدللہ مسلمان ہوں، پر میں رحم دل سے کام لوں تو ایک دن میرا بھی ایسا حال ہوگا کہ میں کسی سے بھیک مانگ رہا ہوں گا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب نے کہا، فریاد کی، پر اس نے ایک نہ سنی۔ اس آدمی نے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ حج دے سکتے ہو؟ مولانا صاحب نے دل میں سوچا، کہہ دینے سے کون سے حج ثواب اسے مل جائیں گے، تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ مولانا صاحب مان گئے تو اس آدمی نے کھانا کھانے کو دیا، پھر چلا گیا۔ 3 دن پھر گزر گئے۔
मौलाना साहब का फिर फाकों से बुरा हाल हो गया। 3 दिन बाद फिर वही आदमी आया। उसने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। मौलाना साहब ने रोते हुए कहा कि मेरे पास रोज़े हैं। फिर मौलाना साहब ने ज़िंदगी भर के रोज़े का सवाब दे दिया। ये सिलसिला चलता रहा। 3 दिन बाद नमाज़ें और फिर 3 दिन बाद ज़कात का सवाब ले गया। अब मौलाना साहब ये सोच रहे थे कि मेरे पास तो कुछ नहीं देने को, अब मैं क्या दूंगा। उस आदमी को फरियाद की, मुझे भी वहाँ ले जाओ जहाँ तुम रहते हो, मैं भी कमा के अपना गुजारा करूँगा। वो आदमी चला गया। 3 दिन बाद फिर वो आदमी आया। अब के बार मौलाना साहब के पास देने के लिए कुछ ना था, तो उसको मिन्नत की कि मुझे कुछ दे दो। आदमी ने कहा कि एक शर्त पर, ये जो नमाज़ें, रोज़ा, हज और ज़कात दी हैं, मुझे इस कागज़ पे लिख दें, मैं फिर आपको कुछ खाने के लिए दूंगा। मौलाना साहब ने लिख दिया। एक तहरीर में नीचे अपने घर का पता भी लिख दिया। मौलाना साहब खाना भी खा रहे थे और सोच भी रहे थे कि अब मैं क्या करूंगा। जैसे ही वो आदमी गया, मौलाना साहब उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में आदमी को ठोकर लगी, वो गिर पड़ा। मौलाना साहब मौका का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़े, पर कुदरत से वो भी गिर पड़े। आदमी जब उठा तो वो चल पड़ा, और जब तक मौलाना साहब उठे तो आदमी उनकी आंखों से ओझल हो गया था। मौलाना साहब भागे, पर कोई रास्ता नहीं था। वो साहिल समंदर के किनारे बैठ गए, रो रो के अल्लाह से रहम की दुआ मांग रहे थे। कुछ ही देर में एक जहाज़ गुजरा। मौलाना साहब ने दरख्वास्त की। वो जहाज़ भी हिंदुस्तान ही जा रहा था। मौलाना साहब बस घर आ गए। घर आए तो वैसा ही इस्तकबाल नौब खिदमत की गई। कुछ दिन बाद फिर वो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में जा बैठे। अंदाज़ वही मुतकब्बर, अपने आप को नमाज़ों, रोज़ों, इबादतों का ज़िक्र करते रहे। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत अदब से पूछा कि आप इतना अरसा कहाँ थे, हमसे नाराज़ होकर गए थे। मौलाना साहब ने फ़खराना अंदाज में कहा कि मैं 7 हज करके आया हूँ। बाबा फरीद ने कहा, बहुत अच्छी खबर है। फिर बाबा फरीद उनको अलग ले गए और कहा कि आपको एक किताब का तोहफ़ा देना है। वो किताब जब मौलाना साहब ने खोली तो कुछ भी नहीं लिखा था। मौलाना साहब ने कहा कि ये क्या मजाक है, इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, आखिरी सफ़े पर देखिए। जब मौलाना साहब ने आखिरी सफ़ा देखा तो उस पर वही तहरीर लिखी थी, रोटी के बदले सब कुछ, जो मौलाना साहब ने दिया था। उसी वक्त मौलाना साहब बाबा फरीद के कदमों पर गिर पड़े और मुआफ़ी मांगी।